ویلکم ٹو کامن گراؤنڈ. آج دن ہے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات. مینی کنسرنڈ سٹیزنس اپنے سوالات ہم تک بھیج رہے ہیں, ہم تک پہنچ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو بھی پہنچ رہے ہیں. آج ہم ان میں سے کچھ امپورٹنٹ سوالات جو ہیں ان کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے. میرا نام مہانور قریشی ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ اکنامک ایشوز کو ایکسپلین کرتے ہیں ہمیں بہت کلیئرٹی مل جاتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ملک میں سیاسی جماعتیں ہر وقت سیاسی معاملات پر ایک دوسرے کے دست و گریباں رہتی ہیں, ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں, اور یہ سیاسی جماعتیں عام آدمی کے مسائل کی بات نہیں کرتی, عام آدمی کی بات نہیں کرتی. تو ایسے میں عوام پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے میں ملک میں سیاسی استحکام آئے گا کیسے, اور یہ سیاسی استحکام لائے گا کون؟ جی, سوال اچھا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اسی قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ ہم نیگیٹو سم گیم, جو سیاست کے اندر زیرو سم گیم یا نیگیٹو سم گیم کھیلی جا رہی ہے, جس میں ساری ہی سیاسی جماعتیں صرف اور صرف کرسی لینے کے چکر میں رہتی ہیں, ووٹرز کا فلاح و بہبود یا اس کے حوالے سے کوئی پروگرام سامنے نہیں آتا, اور جب تک ہمارے سیاستدان, جس کو ہم کہتے ہیں رولز آف دا گیم, رولز آف دا پولیٹیکل گیم, یعنی کہ آپ نے سیاست لڑنی ہے, ضرور لڑیں لیکن قاعد و قوانین کے اندر رہتے ہوئے, اس وقت تک سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی استحکام اور معاشی ترقی یا معاشی استحکام کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. معاشی غیر یقینی کی جو فضا ہے وہ کہا جاتا ہے اکنامکس کے اندر کہ بزنس اور انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا دشمن ہوتی ہے. یعنی کہ غیر یقینی کی فضا بزنس کا, اکنامکس کا, معیشت کا سب سے بڑا دشمن. اس کی روٹس جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام میں ہیں. تو یہ اس طرح سائیکل چلتا ہے. ہم اس وقت تک معاشی ترقی کی راہ پہ نہیں گامزن ہو سکتے جب تک سیاسی رولز آف دا گیم سیٹل نہ ہو جائے, سیاستدان آپس میں جو سیاست کرتے ہیں اس کے رول سیٹل نہ کر لیں. سیاسی استحکام آنے کے نتیجے میں پھر معاشی استحکام کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میرا نام خبیب حسن ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, بالخصوص نوجوانوں کے لیے بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, بے روزگاری کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ جی, ویری امپورٹنٹ کوشچن آن ان امپلائمنٹ, خاص طور پہ یونیورسٹی گریجویٹس کے حوالے سے. دو پہلو ہیں. پہلا پہلو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ مس میچ بٹوین دا کائنڈ آف اسٹوڈنٹس وی آر پروڈیوسنگ اور جو مارکیٹ میں جس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب دیکھیے, ہمارے ہاں ہماری یونیورسٹیز کو 4.5 لاکھ یونیورسٹی گریجویٹس سالانہ کی بنیاد پہ پروڈیوس کر رہی ہیں, اور ان میں سے صرف 20 یا 25 ہزار گریجویٹس ایسے ہیں جو کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس. ضرورت کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس کی ہے. دنیا بھر میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں STEM یا STEM, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. یہ 4 ڈسپلنس ایسے ہیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرنے سے ان کو نوکریاں بہت جلد مل جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ چین میں لگ بھگ 50 لاکھ STEM اسٹوڈنٹس ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں, جو ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں, انجینئرنگ پڑھتے ہیں یا میتھ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں 20 سے 25 ہزار یونیورسٹی گریجویٹ جیسے میں نے کہا نکل رہے ہیں جو سائنس یا کمپیوٹر سائنس سے نکلتے ہیں. تو ایک تو مس میچ ہے. اس میں حکومت کا بھی رول ہے, اس میں یونیورسٹیز کا رول ہے, اس میں جو ہمارے گائیڈنگ کونسلرز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے راہ دکھانی ہے کہ آپ کون سے سبجیکٹ لیں, ان کا بھی ایک فیلئر ہے. تو ہمیں اسٹوڈنٹس وہ پروڈیوس کرنے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے بزنس کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے. تو یہ تو پہلا ایشو ہے جس میں ہمارا اپنا فیلئر ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جس تیزی سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, اب سوچئے کہ آج 23 کروڑ کی آبادی ہے اور اگلے 20 سالوں میں ہم 30 سے 35 کروڑ پاکستانی ہو جائیں گے. سالانہ کی بنیاد پہ 13 لاکھ نئی نوکریاں درکار ہیں. اتنی تیزی سے معیشت ایکسپینڈ نہیں کر سکتی کہ ہر سال 13 لاکھ نئی نوکریاں
پرووائڈ کی جائیں. تو جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول کرنا ضروری ہوگا, ورنہ ان امپلائمنٹ کو کنٹرول کرنا میرے نزدیک بڑا مشکل ہو جائے گا. مجھے امید ہے آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. آپ کا فیڈ بیک از آلویز ویلکم, ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. پلیز کیپ سینڈنگ یور کوشچنز اینڈ یور فیڈ بیک. ٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.